حلال چیزوں میں جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ تو طلاق کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گنجائش نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے۔ طلاق کی دوسری سب سے بڑی وجہ، بخدا میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کہ یا لڑکی کے ماں باپ ہوتے ہیں یا لڑکے کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ڈائیورس اور سیپریشن کے اندر میں اس چیز پر نہیں جاتا کہ جو جینیون ریزنز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو جس طرح میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، بعض اوقات تو جینیون ریزن ہے، لیکن اللہ نے طلاق کو، حلال چیزوں میں جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے، لیکن وہ ایک راستہ رکھا ہے اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ لیکن بے شمار سیپریشنز میں نے پری میچور فیصلوں کی وجہ سے دیکھی ہیں۔ لوگ جلدی کرتے ہیں چیزوں کو فکس کرنے کی، آج فکس ہو جائے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ایک دوسرے کو گنجائش نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے سمجھنے کی، ساتھ رہیں وقت کے ساتھ۔ میں لوگ بات کہتا ہوں، ٹائم از دا بیسٹ ہیلر، اور ٹائم کے ذریعے آدمی ایک دوسرے کو سمجھتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو وقت دے، جو میں نے آپ کو مثال دی پودے کی کہ نئے گھر میں آ کے لگے گا تو ٹائم لگے گا اس کے اندر۔ تو طلاق کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں۔ طلاق کی دوسری سب سے بڑی وجہ، بخدا میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کہ یا لڑکی کے ماں باپ ہوتے ہیں یا لڑکے کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ یا لڑکی کے ماں باپ محبت میں اپنی بچی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، محبت میں اپنی بچی کو ایسے سبق سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بچی کا گھر خراب ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے میں نے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی نفرت کرتے ہیں، لیکن ان کی عقل میں یہی ہے کہ بچی کو یہ سبق سکھائے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں بچی زیادہ ایک پاورفل پوزیشن میں آ جائے گی گھر میں۔ اور اسی طریقے سے لڑکے والوں کو میں نے دیکھا کہ وہی ماں، اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ گھر کو تباہ کرنے والا سب سے بڑا کردار عورت کا ہے، کبھی ساس کی صورت میں ہے، کبھی ماں کی صورت میں ہے۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب کہانی ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اس میں لڑکی اور لڑکے کو سمجھداری کا اگر ثبوت دیں، ایسی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ وہ بیٹھ کر آپس میں بات کرتے ہیں کہ دیکھو میری ماں یہ بات کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایکسیپٹ کرو اس بات کو بھائی۔ لیکن یہ دیکھو چند مہینوں کی، چند سالوں کی بات ہے، میں تو تمہارے ساتھ اچھا ہوں نا، میں تو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی ضرورت۔ اسی طرح لڑکی کو بھی اگر وہ یہ سمجھداری کا ثبوت دیں، اپنے ماں باپ کو منع کریں، امی میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں گی، آپ کو اس معاملے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ سمجھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھنا۔ وہ ہمارے اشفاق احمد صاحب جو بات کہتے تھے نا کہ بڑے سفر کے مسافر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھتے، وہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب سفر بڑا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، اب آپ کبھی آپ اگر سنیں کہانیاں کہ سیپریشن اور طلاق کیوں ہوئی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کہ یہ نمک صحیح نہیں ڈالتی ہیں، اور جناب یہ جب میں گھر آتا ہوں تو یہ اس طرح سے ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات کا بھی ذکر کر دوں، میں بھول نہ جاؤں۔ دیکھیں، شادی سے پہلے عورت کی پرائرٹی لسٹ کیا ہے اور مرد کی پرائرٹی لسٹ کیا ہے، اور شادی کے بعد عورت کی پرائرٹی لسٹ کیا ہے اور مرد کی پرائرٹی لسٹ کیا ہے۔ عورت کے لیے شادی سے پہلے اس کے ماں باپ نمبر 1 پرائرٹی ہے، شادی سے پہلے، پھر اس کے رشتہ دار ہیں، پھر اس کی باقی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے۔ شادی کے بعد عورت کی پرائرٹی نمبر 1 اس کا شوہر ہے، اس کے بچے نمبر 2 آتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات سائنٹیفک طور پہ اگر دیکھیں، سائیکولوجیکلی ماں جو ہے شوہر سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، ماں کی کمزوری بچے ہیں۔ لیکن شریعت نے جو پرائرٹی لسٹ رکھی، اس پرائرٹی لسٹ میں عورت کے لیے مرد نمبر 1 پرائرٹی ہے، اور اس کے بعد اس کے بچے ہیں شادی کے بعد۔ شوہر کے لیے شادی سے پہلے بھی اس کی ماں پرائرٹی نمبر 1 تھی، اور شادی کے بعد بھی اس کی ماں پرائرٹی نمبر 1 ہے۔ یہ بات لڑکیوں کے بھی سمجھنے کی ہے
اس لیے کہ اللہ نے لڑکے سے ماں باپ کو جو توقعات ہوتی ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچیاں جو اس معاملے میں سمجھداری کا ثبوت دیتی ہیں، آپ یقین کریں کہ ان کی ساس اور سسر بچی کے غلام بن جاتے ہیں۔ بچی اگر 6 مہینے سال اس گھر میں یہ ثابت کر دے کہ میں اپنے سسر اور ساس کی خیر خواہ ہوں، ان کی بھلائی میری زندگی کی ترجیح ہے، آپ یقین کریں کہ وہ ساس اور سسر اس بہو کے لیے وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ جو اپنے بیٹے کے لیے نہیں کرتے۔ یہ بالکل آزمودہ بات ہے، یہ صرف 6 مہینے سال 1.5 سال 2 سال کی بات ہوتی ہے۔ تو بچیوں کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ بیٹا وہ اپنی ماں کو، اپنے ماں باپ کو وہ نہیں اسے چھوڑنا چاہیے، ان کی خدمت اس پر ایک دینی فریضہ ہے، اسے پورا کرنے میں تم اس کی مدد کرو۔ گھروں میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لڑکا لڑکی کے گھر والوں کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے اور لڑکی لڑکے کے گھر والوں کو۔ یہ تو ایک ایسا ریڈ زون ہے کہ جہاں لکھ دیں بگ نو نو، یعنی یہ کیسا عجیب نظام ہوگا، اور اس میں اکثر لڑکے کرتے ہیں غلطی۔ معاف کیجیے گا مرد حضرات مجھ سے آج ناراض ہوں گے، لیکن جو حق بات ہے، اس سے پچھلی بات میں نے کہا کہ ماں باپ کا جو حق ہے لڑکے کے اوپر، اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن لڑکی والے اور ان کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا، ان کے بارے میں تبصرے کرنا، یا آپ اندازہ لگائیے نا کہ آپ کسی کے جذبات کو کتنا مجروح کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان یہ برداشت کرے کہ آپ اس کے ماں باپ کو جو چاہے برا بھلا کہیں، یعنی ان کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرنا، اچھے کلمات کہنا، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ آپ کے ماں باپ کے بارے میں کبھی برے کلمات اور برے الفاظ نہیں کہیں گے۔ تو یہ ایک اور چیز ہے کہ جس کا ہم خیال رکھیں تو یہ چیزیں انشاءاللہ چیزوں کو بہتر رکھنے گی۔